بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے فرعون کا ایمان لانا قبول کیوں نہیں ہوا۔ توجہ سے ویڈیو کو دیکھیے گا، آپ کو بہت سی اسلامی باتوں کا پتہ چلے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی اور اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں۔ فرعون جب اپنے لشکر کے ہمراہ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان لانا مقبول نہیں ہوا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مرا۔ لہٰذا بعض لوگوں نے جو کہا کہ فرعون مومن ہو کر مرا، اس قول کا کوئی بھی اعتبار نہیں۔ یعنی کہ کئی لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو فرعون تھا نا، وہ مسلمان یا مومن ہو کر مرا، مگر اس طرح کے کسی بھی قول میں کوئی بھی سچائی موجود نہیں ہے۔ ڈوبتے وقت 1 مرتبہ فرعون نے آمنت یعنی کہ کہا کہ میں ایمان لایا، دوسری مرتبہ انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یعنی کہا اس نے کہ اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، دوسرا کوئی خدا نہیں۔ یعنی کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی دوسرا خدا نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور تیسری بار یہ کہا کہ وانا من المسلمین، یعنی میں مسلمان ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں اللہ پاک کے حکم سے کیچڑ بھر دیا تھا، دریا میں کیچڑ بھر دیا تھا، اور وہ اچھی طرح کلمہ ایمان ادا نہیں کر سکا، اس وجہ سے وہ کافر ہی مر گیا۔ اور یہ بھی ایک حکایت ہے کہ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس تشریف لائے اور ایک فتویٰ طلب کیا۔ اس سے کہا مجھے ایک فتویٰ دو۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ کون سا فتویٰ لینا چاہتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ ایک آدمی کی شکل میں تھے تو کہنے لگے، بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑھا ہو، پھر اپنے مولا کی ناشکری کرے اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی سیاست کا اعلان کر دے، بلکہ خدائی کا دعویٰ ہی کر دے۔ تو فرعون نے جواب یہ لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کرے اور اپنے مولا کا باغی ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دریا میں غرق کر دیا گیا۔ چنانچہ جب وہ ڈوبنے لگا دریا میں، کیونکہ اپنی موت کا اس نے خود ہی اعلان کروا دیا تھا کہ دریا میں غرق کر دیا جائے جو اپنے مولا کا باغی ہو، تو لہٰذا جب وہ ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا غرغرہ طاری ہوا نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کا وہ دستخط کردہ فتویٰ دکھایا، اور اس کو دیکھنے کے بعد فرعون مر گیا۔ چونکہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ مختلف اس کے واقعات ہیں تو آپ لوگوں نے سن رکھے ہوں گے۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی نا بنی اسرائیل کو اس کی ہیبت کا اس قدر دبدبہ اور ہیبت اس کی چھائی ہوئی تھی کہ لوگوں کو فرعون کی موت پر شک ہونے لگا۔ چونکہ وہ دریا کے اندر ڈوب گیا تھا نا، تو لوگوں کو شک ہونے لگ گیا کہ پتہ نہیں فرعون ابھی تک مرا ہے کہ نہیں مرا۔ لوگوں کو اس قسم کے شک و شبہات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا، دریا سے نکالا اور خشکی پر پھینک دیا، اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین کر سکیں، لوگوں کو اس کی موت کا یقین آ جائے اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کر لیں۔ مشہور ہے کہ اس کے بعد سے ہی پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی کہ جب آپ دیکھیں گے نا کوئی بھی لاش کسی دریا میں کسی بھی جگہ پر ڈوبتی ہے نا، کسی بھی نہر میں یا کسی بھی دریا میں، تو کچھ عرصے کے بعد وہ اوپر آ جاتی ہے، وہ پانی اس کو ہمیشہ اپنے اندر نہیں رکھے گا۔ فرعون نے باوجود 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کر بھی دیا، مگر
پھر بھی اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے 3 وجہیں بیان فرمائی ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ فرعون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذاب الہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا اور موت کا غرغرہ طاری ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ چونکہ فرعون پر عذاب آ جانے کے بعد موت کا غرغرہ سوار ہو گیا، اس وقت ایمان لے آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیں اور اب یہ کہہ دیں کہ اب تو ایمان لایا، حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خدا کی توحید کے ساتھ رسول کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور فرعون نے صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے وہ مومن نہیں ہو سکا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرعون نے ایمان لانے کے قصد سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں ادا کیا تھا، بلکہ صرف غرق ہونے سے بچنے کے لیے کلمہ ادا کیا تھا کہ میں غرق ہونے سے بچ جاؤں گا، جیسا کہ اس کی عادت تھی، جو آپ نے ہماری ویڈیوز میں پہلے بھی سن رکھا ہے کہ ہر مصیبت اور عذاب کے ٹل جانے کے بعد وہ جو عذاب اور مصیبت آتی نا، تو اگر وہ اللہ پاک کے حکم سے ٹل جاتی، وہ دعا کرتا گڑ گڑا کر وہ ٹل جاتی، تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ وہی اپنی حرکتیں شروع کر دیتا، یعنی کہ اپنی خدائی کا ڈنکا پھر بجانا شروع کر دیتا تھا۔ اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب کلمہ اسلام کا تلفظ جبکہ ایمان لانے کی نیت نہ ہو بلکہ جان بچانے کے لیے ہو، یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا فرعون کا ایمان مقبول نہیں ہوا۔ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح معنوں میں اور صحیح دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک کا کسی بھی قسم کے کسی بھی چیز کے ساتھ شرک کرنے سے بچائے۔ آمین، جزاک اللہ۔